اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ اچھا جی میری پیاری شہزادی بہنوں، ہم ہیں آیا نمبر 124 کے اوپر سورہ بقرہ کی، اور ہم بنی اسرائیل کا پہلے واقعے سارے پڑھ رہے تھے، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو سب جو اہل کتاب ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں اور ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لا کر بتائیں گے کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہو یہود اور نصارہ، تو ہیو اے لک ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سننے کے بعد کیا کیا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سننے کے بعد کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ بہت واضح، یعنی جو سیکونس آیات کا ہوتا ہے نا، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر آیات کو آتے ہیں، اس میں اس قدر خوبصورتی اور حکمت ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی ساری نافرمانیاں دیکھو، اپنی ساری ایروگنس دیکھو، اپنا تکبر دیکھو، اور ادھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے امام ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات کس کے ساتھ، چند کلمات کے ساتھ، چند احکامات کے ساتھ، چند آزمائشوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے وہ اس پہ پورے کا پورا اتر گیا، اس نے اس کو پورا کا پورا کر دیا، ان تمام کلمات کو، ان تمام احکامات کو، ان تمام انسٹرکشنز کو انہوں نے پورا کیا۔ قال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، جاعلک میں بنانے والا ہوں تجھ کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ کو، للناس لوگوں کے لیے، امام، ایک امام بنانے لگا ہوں آپ کو سب لوگوں کے لیے۔ تو ایک دم ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت ہی رقیق القلب تھے، بہت سافٹ ہارٹیڈ تھے، فکر کرنے والے تھے، تو کہنے لگے، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری ذریت میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ امام بنائیں گے، یعنی انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری ذریت میں سے بھی، یعنی میری آنے والی جنریشن میں سے بھی۔ قال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ آزمائش ہوتی کیا ہے، کیونکہ ہم ڈیفرنٹ ورڈز پڑھتے ہیں قرآن پاک میں آزمائش کے لیے ہی، لیکن ہم کو سمجھ نہیں ہوتا، ان کا بڑا فائن سا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو علم جو ہوتا ہے نا، انسان کو بڑا نکھار دیتا ہے، بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے، اور اس کو انجوائے کرواتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش کے لیے قرآن پاک میں کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ استعمال ہوا ہے امتحانہ، جیسے ہم اردو میں نہیں کہتے امتحان، یہ اس آزمائش کو کہتے ہیں جو سختی کی بجائے نرمی سے لی جاتی ہے، اور جس میں سپیس دی جاتی ہے، جس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور اس آزمائش سے پہلے، اس امتحان سے پہلے تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تو وہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے، امتحان، ٹھیک ہے۔ پھر بلا، یہ جو آپ نے ابھی پڑھا نا، بلا ان کا ورڈ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش دیتے ہیں جس میں سختی اور شدت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آزمائش خیر و شر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی چیزیں دے کر بھی آزما سکتا ہے اور بری چیزیں دے کر بھی آزما سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ بالضرور ہم آزمائش کریں گے تم لوگوں کی، کن چیزوں سے، خوف سے اور جوع سے، بھوک سے، اور مالوں میں نقصان سے، اور نفسوں کے نقصان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، ٹھیک ہے۔
اب ابتلا کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے عربک میں لیٹرز میں اضافہ ہوتا ہے نا کسی ورڈ کے، اسی طرح اس کے میننگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابتلا، یہ جو آپ نے پڑھا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو ابتلا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا یا حالات کو دگر گوں کر کے جانچنا، یعنی الٹا پلٹا کر دینا، ہلا جلا دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ الٹ پلٹ کیا ہوگی، ڈسٹرب کرتی ہے انسان کو۔ اس میں مادی چیزیں بھی ہوتی ہیں، غیر مادی بھی ہوتی ہیں، یعنی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ترک وطن کرنا پڑا اور اولاد کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آنا پڑا، بیٹے کو قربانی پر تیار ہو گئے، قربان کرنے کو تیار ہو گئے، آگ میں پھینکے گئے تو قبول کر لیا اس چیز کو کہ اللہ کی خاطر یہ بھی کر دیں گے، اور ان سب چیزوں کو لوگ دیکھ سکتے تھے۔ تو ابتلا اکثر و بیشتر ایسی چیز ہوتی ہے جس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آخری ورڈ جو آتا ہے قرآن میں آزمائش کے لیے وہ فتن کا ہے، فتن، اور وہ ہے کہ ایسی آزمائش جس میں سختی پائی جاتی ہے، جیسے کسی چیز کو کی کھوٹ نکالنے کے لیے، جیسے سونا اور چاندی کو ابالا جاتا ہے نا، بڑی تیز ہیٹ کے اوپر اس کو ابالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کھوٹ دکھ جاتی ہے، نکل آتی ہے۔ تو فتنہ بھی ایک ایسی آزمائش ہوتی ہے جو دکھ اور رنج اور عبرت اور عذاب اور مرض کی صورت میں ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے برے پہلو اپنی ذات کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، یا تو ان کو نکال دیتا ہے یا پھر ان کے اوپر ڈٹ جاتا ہے۔ تو جیسے آتا ہے نا فتنہ کا ورڈ موسٹلی جو ہے نیگیٹو اس میں آتا ہے، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، کیا مسلمانوں اگر تم برائی کو نہیں روکو گے، جو اس کے پیچھے کی آیت تھی، تو پھر کیا ہوگا، ملک میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، زمین میں خرابی پیدا ہوگی۔ امتحان وہ آزمائش جو نرمی کی اور تربیت کے بعد لی جاتی ہے، بلا اور ابتلا سخت قسم کی ہوتی ہے، اور بالعموم ایسے واقعات ہوتے ہیں جو لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور فتنہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں خود انسان کی غلطی شامل ہوتی ہے، اور ان چیزوں سے ہی آزمایا جاتا ہے جس کا انسان کے ساتھ جس کا دلی لگاؤ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف چیزوں سے ابتلا میں ڈالا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں ایک اور چیز یہ بات پائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نسبت دیکھیں اپنی رکھی ہے نا، ربہ، اس کے رب نے، یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہے خاص طور پر، اور کسی سے نسبت ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو اس کی شان دیکھیں نا کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ آزمایا ان کی شان زیادہ اعلیٰ ہے، اور ان میں 5 پیغمبر آتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ساتھ ایک اسپیشل معاملہ ہے کہ ان کو زیادہ آزمایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو کہتے ہیں اولو العزم پیغمبر۔ اچھا، یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ابتلا میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی ان کو ڈفرینٹ چیزوں سے ڈفرینٹ احکامات دیے، چھوٹے سے چھوٹے لے کے بڑے سے بڑے احکامات، بچے کی قربانی، بیوی اور بچے کو بیابان میں چھوڑ کر آنا، آگ میں ڈالا جانا، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو چھوڑنا، اس سے لے کر شرعی احکامات تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا اتم کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ کرنا، کمپلیشن کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں نا ڈاما ڈول، آدھا کام کیا آدھا چھوڑ دیا، ہے نا؟ جیسے حجاب عورتیں سر پہ رکھتی ہیں نا، آدھا سر ننگا ہوتا ہے اور آدھے پہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، چلو حجاب ہے بھی اور نہیں بھی، پتہ چل رہا ہے کہ ہماری گنج نہیں ہے، ٹن نہیں ہے، ہمارے سر پہ بال ہیں بڑے خوبصورت، اور سر پہ یہ دوپٹہ بھی رکھ لیا تھا کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور دنیا والے بھی خوش ہو جائیں۔ یہ کام نہیں کرتے تھے پیغمبر، اسی وجہ سے ان کو جو مدد آتی تھی وہ بھی کمپلیٹ مدد آتی تھی، اور ہم تو ڈاما ڈول ہوتے ہیں، ہر وقت ہم ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، آدھے اسلام کے اندر آدھے اسلام کے باہر، تو پھر مکمل مدد کیسے آئے؟ اینی ویز چلیں، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہی تھی اس کو پورا کیا۔ تو یہ کیا میسج ہے کہ اے بنی اسرائیل،
تم جو اتنی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہو اور نافرمانیاں کھلے عام کرتے ہو، پیغمبروں کو قتل کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ڈھٹائی کے ساتھ نافرمانی کرتے ہو، تو آپ تو میچ ہی نہیں کر رہے ہو اپنے امام سے. جس کو آپ امام مانتے ہو اس کا تو رویہ بالکل فرق تھا اور آپ کا بالکل فرق ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے باتیں پورے کرنے کے بعد کیا کہا؟ قال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، آپ نے تو ساری باتیں پوری کی، اب آپ کو میں لوگوں کے لیے ایک امام بنانے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم کو اپنی فکر نہیں لگی، یا یہ کہ اپنی خوشی میں کہتے لو جی بس جھنڈے گڑ گئے اب تو عیش ہو گئی. نہیں، ایک دم ان کو اپنی ذریت کی فکر ہوئی. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے میری پیاری بہنوں. قرآن کی آیات پڑھتے پڑھتے فٹافٹ اپنے لیے سوچیں، کیا آپ اپنی امیجیٹ فیملی کے لیے ہی صرف فکر مند ہوتے ہیں؟ نہ آپ کو محلے کا غم، نہ ملک کا غم، نہ لوگوں کا غم، نہ آنے والی جنریشنز کا غم، صرف یہ کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنا اس کو آ جائے، لوگوں میں اس کی شان ہو جائے. یقین کریں کہ ہمارے اتنی شیلو تھنکنگ ہے اور ہماری اتنی ہم اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں کہ بس جلدی جلدی یہ جو پاس ملنے والی خیر ہے یہ ہم کو مل جائے، چاہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو یا نہ ہو، ہے نا؟ نہیں، سچ بولنا چاہیے اپنے آپ سے. جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ کم از کم اپنے ساتھ تو بندہ سچ بولے نا، کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ بنے. ہم نے کبھی بھی دین اور ایمان کے بارے میں وہ سیریسنس نہیں دکھائی جو ہم ان کی دنیا کے بارے میں سیریس ہوتے ہیں. ایک دن بچہ چھٹی کر لے اسکول سے تو ہماری جان نکل جاتی ہے. ایک ٹیسٹ مس ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ زمین آسمان ایک ہو گیا ہے. اور اگر کسی ٹیسٹ میں اس کے مارکس کم آ جائیں، ایگزام میں مارکس کم آ جائیں، تو ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا میں ہماری بے عزتی ہو گئی. اور اگر نماز نہ پڑھے اور خدا نہ خواستہ روزہ نہ رکھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں، کوئی پریشانی ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں. بھائی سارے نہیں پڑھ رہے، یہ نہیں پڑھ رہا تو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. نہیں میری پیاری بہنوں، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر بچے نے خدا نہ خواستہ نماز چھوڑی ہے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اس کو بنا لے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سے کم ہماری اگلی جنریشن کو جائے گا، اس سے کم اس سے اگلی جنریشن کو جائے گا. ہم نے اتنا سٹرونگ رہنا ہے کہ ہماری آنے والی جنریشنز دور تک مسلمان ہی رہیں، قیامت تک مسلمان رہیں، اور ہماری دل کی نیکی اور ہماری ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی ثابت قدم رکھے اپنی رحم اور کرم کی وجہ سے. ہم ثابت قدم رہیں گے، ہم اپنے فاؤنڈیشنز پہ جمے رہیں گے تو وہ بھی جمیں گے. تو ایک دم ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اللہ میرے ذریت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ذریت یہ نہیں ہوتا کہ امیجیٹ فیملی، ذریت کا مطلب ہوتا ہے جنریشنز ٹو کم. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میرا وعدہ نیکوکاروں کو تو پہنچے گا. اس میں ایک میسج یہ بھی ہے نا کہ نیکوکاروں کو تو پہنچے گا، لیکن ظالموں کو چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے بھی ہوں گے ان کو یہ وعدہ نہیں پہنچنے لگا. ان کو بھی امام بنایا جائے گا، ان میں سے بھی چنے جائیں گے لوگ، لیکن جو ظالم ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق یا دین کا حق یا کتاب کا حق یا ایمان کا حق ادا نہیں کریں گے، تو پھر ان تک یہ عہد نہیں پہنچے گا کہ صرف آپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے میں ان کو بھی امام بنا دوں. کہ یہ کوئی جدی پشتی وہ اس پہ مسند پہ بیٹھنے والا معاملہ نہیں ہے کہ بھئی گدی نشین آ گیا ہے تو یہ ان کی اولاد ہے، چاہے یہ جو مرضی آئے کام کر رہا ہے تو ان کی اولاد نہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی بخشا ہوا ہے، جو مرضی یہ کریں، ہم نے ان سے کویشچن نہیں کرنی اور ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. ہر بندہ فردن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اپنی اعمال لے کر جائے گا، اور اس کے جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھے کہ اس کے آباء و اجداد چاہے کتنے بھی نیک ہوں گے، ان کی نیکیاں اٹھا کے وہ اپنی جھولی میں ڈال کے جنت میں انٹر ہونے کی کوشش نہیں کر سکتا. بس قصہ ختم. سو اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کلیئر کر دیں، اپنے لیے بھی اس بات کو کلیئر کر لیں، اور یہ سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کیوں اتنی اونچی ہے کہ ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا تھا نا کہ سورہ نحل میں آتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع
ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیروی کیجئے ابراہیم کے طریقے کی جو حنیف تھے اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ سو ابراہیم علیہ السلام کی شان بہت نرالی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو جوں کا توں جیسے تھے ایگزیکٹلی ویسے ہی مانا، کوئی کویشچن نہیں کیا اور ان کو احسان کے ساتھ کمپلیٹ کیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، تو اب اس سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے کہ ہم نے اپنی ہی فکر نہیں کرنی، اپنے آنے والی جنریشنز کی بھی فکر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کہ اگر آزمائش آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے درجے بلند کرے گا، اور یہ ہم نے سوچ لینا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نے سمعنا و اطعنا کہنا ہے پورے ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پورا کرنا ہے، محبت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ کی امید کے ساتھ۔ ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔